ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہے، انکار کرتا ہے کہ بھئی میں سود کو حرام ہی نہیں مانتا، میں حلال مانتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اب سود کے چھوڑنے سے توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے سود سے بچا لے، حلال سمجھتا ہے، حرام کو حلال سمجھتا ہے، اور جو ہے سود سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا آدمی، جب ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو گیا تو ایسی حکم میں اب یہ مرتد ہو گیا، تو اب مرتد کا مال اس کے ملک سے نکل جاتا ہے۔ اگر اسلامک کنٹری ہوگی اور اسلام کا قانون چلے گا تو ایسے شخص کا مال اس کے کنٹرول سے نکل جائے گا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ پھر جو مسلمان ہونے کی حالت میں اس نے کمائی کی تھی اس کو تو اس کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو کفر کے بعد، مرتد ہو جانے کے بعد جو اس نے کمائی کی ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی اگر حکومت ہوتی تو اس کے مال کو چھین لیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا جہاں بھی دعوتوں میں جانے سے پہلے خوب دیکھ کر جاؤ کہ بھئی کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، ان کی کمائی کیسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی کمائی کیسی ہے، کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بہت ڈرایا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی جو ہے درخت میں آم ہی نہیں آیا، ابھی پندا چھوٹا ہے، جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ درخت میں پھل آنے سے پہلے پھل مت خریدو، ہو سکتا ہے 500 پھل کا حساب کر کے آپ درخت خریدیں گے، 600 پھل نکل جائے اور وہ 100 پھل سود ہوگا، ہاں وہ 100 پھل سود میں شمار ہوگا۔ اچھا، اسی طرح آپ کے پاس سوکھا اناج ہے، یہاں گلا اناج ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سوکھا اناج دے دو حضرت، اب یہ جو میں فصل کاٹوں گا اس میں سے گیلا اناج نکلے گا، اس کے بدلے آپ اس کو دے دو، تو اس میں جو کمی زیادتی ہوگی، اگر مجھ کو زیادہ ملتا ہے تو وہ میرے حق میں سود ہوگا، اگر اس میں سے مجھے کم ملتا ہے اور میرے پاس جو سوکھا اناج رکھا ہوا تھا وہ اس کے پاس زیادہ چلا گیا تو وہ زیادہ اس کے لیے سود ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کتنے ڈرنے کی بات ہے۔ قرض دار ایک آدمی کو قرض میں آپ پیسے دیے، آپ پیسے قرض میں دے دیے، اب اس کے گھر میں جا کر آپ چائے پیتے ہیں، پہلے سے آنا جانا ہے، رشتہ داری دوستی ہے تو اور بات، اس کے چائے بھی نہیں پی سکتے آپ اس کے گھر میں، کیوں؟ تو قرض کے بدلے میں ہو سکتا ہے وہ آپ قرض دیے ہیں اس وجہ سے اگر چائے پلاتا ہے تو وہ چائے بھی آپ کو اس قرض کے بدلے میں نفع میں ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی چیز آپ کو قرض کے بدلے میں ملتا ہے وہ ہے ربا، ہاں؟ قرض کے بدلے میں جو بھی چیز آدمی کو ملتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضرت ماٹی کیچ کا گھر بہت سارے لوگ اڑمانم ڈال کر جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ 2 لاکھ روپے دیے، 2 لاکھ روپے کے بدلے آپ کو گھر ملا، 2 لاکھ روپے کے بدلے آپ کو گھر ملا، پیسے واپس آتے کہ نہیں؟ کہ 2 لاکھ روپے جب آپ گھر خالی کریں گے تو 2 لاکھ روپے واپس آتے ہیں۔ اب جو آپ کے اس کے گھر میں رہے وہ آپ کا وہاں رہنا ہی سود ہے، وہاں آپ کا رہنا ہی سود ہے۔ اب اس میں کیا کیے بہت سارے لوگ؟ ایڈجسٹمنٹ پالیسی کیے، حضرت ہمیں 500 روپے اس میں ہمیں جو ہے کرایہ دے رہے ہیں، 1000 روپے دے رہے ہیں۔ اچھا 500 روپے 1000 روپے میں اتنا بڑا گھر کوئی آدمی کرایہ کو دیتا کیا؟ تو اگر وہ گھر 5000 روپے کا ہے تو آپ 1000 روپے دے رہے ہیں تو 4000 روپے کا سود آپ کو ہر مہینہ گھر میں ریسٹ رہنے کی وجہ سے وہاں پر ٹکنے کا سود آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا کہ اگر تم سود سے بھی بچ جاؤ گے تو سود کے دھوئیں سے نہیں بچ پاؤ گے، سمجھ رہے؟ سود کا دھواں، یعنی ذری چیز کے اندر سود اتنا داخل ہو جائے گا
اگر آپ بچنا چاہو تو نہیں بچ سکتے. آپ دیکھ لیجیے جتنے آج بزنس ہیں اور جتنا بینکنگ سسٹم ہے اور جو کچھ ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے، اور ایک کے اندر سود اتنا داخل ہو چکا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جو آدمی پورے طور پر بچنے کی کوشش کرے گا وہ بچ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، ورنہ وہ آدمی بچ نہیں سکتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی سود کی حرمت کا حکم ہوا، سب صحابہ نے چھوڑ دیا کہ بھئی ہم آج کے بعد سود نہ دیں گے نہ لیں گے. اللہ کے نبی نے اتنا ہی نہیں بتایا، آگے ایک حدیث ہے اس کو بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ اور چیزوں کو بھی منع کیا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس میں 6 چیزوں کو ایک دوسرے کا لینا دینا کریں گے تو اس میں کمی زیادتی ہوگی، سمجھ رہے ہیں. خرید و فروخت کے اندر بھی، کاروبار اور بزنس کے اندر بھی سود داخل ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو ان کا تبادلہ کیا جائے تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یہ لا کر مجھے سونا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو سونے کے بدلے پیسے لے لیے، بات ختم. سونا قرض میں لینا یہ جائز نہیں ہے. سونا قرض میں لینا، کل کا ایک ریٹ ہے، آج کا ایک ریٹ ہے، تو کل کا ریٹ آج کے ریٹ میں فرق ہوا تو ایک کو سونا کم ملا، پیسے زیادہ دینا پڑا. اب اس کا بھی نقصان، ان کا نفع، یہ بھی سود ہے. 6 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جو بھی ہو ناپ تول کر ہو، کیش اینڈ کیری ہو، 10 بدس، قرض نہیں، قرض لینا دینا جائز نہیں ہے. 6 چیزیں: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور جو ہے انگور، کشمش. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو لینا دینا ہو تو برابر سرابر ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس میں کمی زیادتی ہوگی تو کیا ہوگا، وزن کر کے برابر سرابر. اگر قرض میں لینا دینا کریں گے، بنا ناپ تول کے کریں گے، تو ایسی صورت میں جو بھی کمی زیادتی ہوگی تو اس میں سود دینا لینا لازم آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خطوط بھی منع بتایا. اور جیسے میں نے بتایا مزابنہ کہتے ہیں درخت پر لگے ہوئے پھل کو توڑنے سے پہلے ہی بیچ دینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے اندازہ کر کے. اور جو ہے محاقلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا. محاقلہ یہ ہے کہ کھڑی ہوئی کھیت کی فصل ہے، اب اس کو بیچا جا رہا ہے. حضرت اس میں سے 10 موٹا اناج، 10 موٹا گیہوں نکلے گا، تمہارے پاس 10 موٹا ہے، یہ دے دو، سمجھ رہے ہیں. اگر 10 موٹا سے کے برابر 10 موٹا نہیں نکلے گا، کچھ تو کمی زیادتی ہوگی. ایسا ہوتا کیا بھائی، برابر 10 موٹا ہی نکلے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ جو بھی کمی زیادتی ہوگی وہی سود ہے. اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا. تو اسی لیے بتایا آج لوگوں کو نیک عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی، لوگوں کے پرابلم کیوں نہیں ختم ہوتے، بیماریوں پر بیماریاں، مصیبتوں پر مصیبتیں، پریشانیوں پر پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ جو ہے حلال طریقے سے نہیں کماتے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مشکلات حل نہیں ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں، ان کے مشکلات حل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مشکلات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، پرابلم بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور دن بدن آدمی پریشان ہوتا ہی جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں، پریشانی بڑھ رہی ہے. حضرت دعا کرو، حضرت جو ہے گھر میں بلا کر قرآن خوانی کر سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے بعد پوری مصیبت ختم ہو جائے گی، اب ہمارے اوپر سے اللہ رب العزت ہم کو معاف کر دیں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے کسی قوم میں لین دین سود کا عام ہو جاتا ہے تو حدیث میں بتایا اللہ رب العزت ان کی ضرورت کی چیز کو کاسٹلی کر دیتے ہیں، قیمتی بنا دیتے ہیں. ضرورت کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ایک زمانہ تھا 20-25 روپے میں پیاز ملتا ہے، آج جا کر دیکھو 40 روپے سے نیچے اترنے کے لیے نہیں، 60 روپے. ضرورت کی چیز، آئل کتنی ضرورت کی چیز ہے، تیل آئل پہلے کتنی آسان تھا، کتنا سستے میں ملتا تھا، آج دیکھو کتنا مشکل ہو گیا. 150-200 روپے، اس میں بھی پیور نہیں ملتا ہے، اس میں بھی ملاوٹ.
تو بتایا جس قوم کے اندر لین دین سود کا عام ہو جاتا ہے وہاں پر ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں اللہ جو ہے اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. کوئی دنیا والے قیمت نہیں بڑھاتے ہیں, اللہ رب العزت وہ قیمت بڑھانے پر ان کو اشکال دیں, بھئی یہ میرے نافرمانی, ان پر ان کی زندگی تنگ کرو, سمجھ رہے ہیں. اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جاتا ہے تو وہاں پر دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے, سمجھ رہے. ہر چیز میں لنجم, ہر چیز میں رشوت, سمجھ رہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دو گناہ ایسے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو آدمی دوسروں سے مال لینے دینے میں سود کا لین دین کرتا ہے. دوسرا وہ مال غنیمت کو چراتا ہے. مال غنیمت جنگ سے جو مال بچ کر آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو. صاف حدیث ہے, میں نے کہا نا کسی کے قرض دیے ہوئے سے آدمی سے چائے بھی نہیں پی سکتے. اب میں کاویری پٹنم میں تراوی پڑھاتا تھا, فجر کے بعد ایسے ہی تفسیر میں سود کے معاملے میں بات ہوئی تو دو چار آدمی اٹھ کر جا رہے تھے. کوئی ان کو روکے کہ بھئی بیٹو حضرت کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. کہا بھئی انہوں لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں کرتے, کیا کرنا سن کا بیان سن کو, لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں. تمہیں اپنی مرضی سے دنیا میں آئے بھی نہیں, مرضی سے مر کو جائیں گے بھی نہیں, تو یہاں آنے کے بعد تمہیں لینا دینا اپنی مرضی سے لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں. اللہ ہر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہر برائی سے حرام سے ہماری حفاظت فرمائے.